شب قدر کی فضیلتیں اور مسائل عید الفطر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صدق اللہ المولانا العظیم۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بے پناہ نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے وقتاً فوقتاً کثیر تعداد میں مواقع فراہم کرتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت کا مظہر ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ نعمتیں، برکتیں، رحمتیں، بخششیں اور لطف و کرم سمٹے ہوئے ہے، جس کے ایک ایک لمحہ میں اللہ پاک اپنے بندوں پر رحمتوں، مغفرتوں اور نجات کی بارش نور برساتا ہے۔ رمضان المبارک کا وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس میں بندہ ندامت کے ساتھ اپنے معبود حقیقی کے دربار میں سربسجود ہو کر اپنے گناہوں سے معافی کی درخواست کرتا ہے۔ اسی رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات بھی ہمیں عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل و بہتر ہے، جو شب قدر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس رات کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں پانے کے لیے اپنی امت کو ترغیب دی۔ شب قدر بڑی رات کو کہتے ہیں۔ شب قدر شرف و برکت والی رات ہے۔ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، فرشتوں کو سال بھر کے کام اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس رات کے دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس رات میں ایمان و اخلاص کے ساتھ شب قدر میں شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ صغیرہ گناہ بخش دیتا ہے۔ اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ رات عبادت میں گزارے اور رات میں کثرت سے استغفار کرے، کیونکہ یہ رات اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اس کی فضیلت نزول قرآن کی وجہ سے اس رات کو فضیلت بخشی ہے۔ قرآن کریم کی وجہ سے اس رات کو درجہ ملا ہے، کیونکہ دنیا میں بہت ساری چیزیں نسبت سے پہچانی جاتی ہے۔ جیسے دنیا میں بہت سارے پتھر ہیں مگر حجر اسود جیسے کہاں، دنیا میں ہر جگہ مٹی ہے مگر مدینہ کی خاک شفا جیسے کہاں، دنیا میں بہت سارے پہاڑ ہیں مگر صفا و مروہ جیسے کہاں، اور اللہ نے بہت ساری راتیں پیدا کیا ہے بنایا ہے مگر شب قدر جیسی رات کہاں، کیونکہ اس شب قدر کو نزول قرآن سے نسبت ہے۔ قرآن بھی عظیم ہے، قرآن بھی تعظیم اور قدر کے لیے ہے، تو اسی لیے اس رات کو بھی اللہ نے عزت بخشی اور شرف بخشی اور فضیلت بخشی ہے اس رات کو۔ وہ اس طرح کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خطاب فرما رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے عابدوں اور زاہدوں نے 1000 مہینہ عبادت
کیا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کے عابد و زاہد ہزار ہزار مہینہ عبادت اور ریاضت میں گزار دیتے تھے، رات کو قیام میں گزار دیتے تھے اور دن کو روزہ رکھ کے جہاد میں گزار دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے اصحاب رسول کے سامنے، یعنی صحابہ کرام کے سامنے خطاب فرما رہے تھے، بنی اسرائیل کی امت کے عابد کا حال یہ تھا کہ ہزار مہینہ وہ عبادت کرتے تھے رات میں۔ تو صحابہ کرام کو رشک آیا، ان کے دل میں ایک شوق انگڑائیاں لیا کہ ہماری تو عمر اتنی لمبی نہیں ہے، ہماری عمر اتنی نہیں ہے کہ ہم ہزار مہینے جیسی رات پائیں اور ہم اس میں عبادت کریں۔ تو یہ رشک اللہ کو بہت پسند آیا، اللہ نے فوراً جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو، اے محبوب میں تمہاری امت کو ایک ایسی رات عطا کروں گا کہ اس رات میں اگر وہ عبادت کریں گے تو ہزار مہینوں سے زیادہ ثواب، اور اس ہزار مہینوں سے زیادہ فضیلت والی وہ رات میں عطا کروں گا، اس میں جو بندہ اس رات میں عبادت کرے گا وہ ہزار مہینوں سے زیادہ ثواب پائے گا، ہزار مہینوں کی رات سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب پائے گا۔ ہزار مہینہ کو اگر ملایا جائے تو 83 برس 4 مہینہ ہوتا ہے، یعنی جو بندہ شب قدر میں عبادت کرتا ہے، صرف شب قدر میں شب بیداری کر کے توبہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو 83 برس 4 مہینہ ثواب، یعنی عبادت کرنے کا ثواب اسے ملے گا۔ دیکھو کہ شب قدر کے پر بہار موسم آنے والے ہیں، اس میں مالک کے دہلی سے بھاگے ہوئے کو واپس بلایا جا رہا ہے۔ اتنا دل آویز اور خوش انداز ہے کہ ساری دنیا کی شہد کو نچوڑ دیا جائے تو اس میں اتنی مٹھاس پیدا نہ ہو جتنی ان کلمات میں مٹھاس رکھی گئی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان پلٹ کے آجا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتائیں بھاگے ہوئے کو کوئی یوں آواز دیتا ہے؟ کبھی آپ نے مجرم کو دیکھا ہے کہ مجرم کا تعاقب کرتے ہوئے آپ نے پولیس کو دیکھا ہوگا، شاگرد کو بھگاتے ہوئے استاد کو دیکھا ہوگا، کبھی یہ انداز محبت کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جو بغاوت کر کے جا رہا ہے، مالک کے دہلیز کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، اس کو مالک تو اس کو مالک آواز دے رہا ہے، اور مالک کی رحمتیں اسے آواز دے رہی ہے، وہ بھاگنے والے پلٹ کے آجا، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یعنی اس رات میں پروردگار عالم اپنے بندوں کو پکارتا ہے، اے بندہ تو آجا، اس رات میں صرف عبادت کر، یہ 83,000 برس 4 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر تو یہ ثواب عطا کروں گا۔ بندہ سوچتا ہے سال بھر میں 365 رات آتی ہے، اس میں کون سی رات شب قدر ہے کہ اس رات کو میں پاؤں اور 83 برس 4 مہینے کا ثواب مجھے مل جائے گا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو مژدہ نافذہ سنایا، اے بندہ تو سال بھر کی راتوں میں شب قدر کو تلاش مت کر، بلکہ صرف رمضان کی راتوں میں تو شب قدر کو تلاش کر۔ اب بندہ پھر سوچنے لگا کہ رمضان میں 1 مہینہ ہے، 1 مہینے کی رات، پھر پوری رات، پوری 30 راتوں میں مجھے عبادت کرنا ہے، ریاضت کرنا ہے، تب جا کے شب قدر ملے گی۔ اب بندہ سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو خوشخبری سناتے ہیں کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کر، وہ 5 تاک راتوں میں تلاش کر، 21، 23، 25، 27 اور 29 میں تلاش کر۔ پھر بندہ سوچنے لگا کہ میں بندہ ناتواں کمزور بندہ اس 5 رات میں عبادت کروں گا، نہ جانے کون سی رات ہے وہ۔ اب بزرگان دین نے اس کو اور آسان کر دیا اور فرمایا کہ
कसरत से जो पाई जाती है शब कद्र, जिस रात में पाई जाती है वो 27वीं की रात है, यानी रमज़ान की 27वीं की रात में शब कद्र पाई जाती है। फिर बंदा सोचने लगा वो रात के कौन सा हिस्सा है जिसमें दुआ कबूल होती है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद बताया, उस रात में जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को लेकर ज़मीन पर आते हैं, वो ख़ास वक्त होता है, उस रात में दुआ कबूल होती है। अब बंदा सोचने लगा वो रात वो किस वक्त है, वो कौन सी घड़ी है। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। ए बंदा, उस वक्त दुआ कबूल होती है जिस वक्त जिब्राइल अमीन फरिश्तों को लेकर ज़मीन पर आते हैं, वो तुलूए फ़ज्र का वक्त है, उस वक्त दुआ कबूल होती है। तुलूए फ़ज्र का वक्त क्या है? वो सहरी का वक्त है, यानी जब सहरी का वक्त ख़त्म होता है उसके बाद जब फजर नमूदार होता है तो उस वक्त दुआ कबूल होती है, यानी तुलूए फजर तक दुआ कबूल होती है। ए बंदा, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं, पूरी रात तू इबादत कर, तौबा कर, गिरिया वजारी कर, रब की बारगाह में तू फरियाद कर। पूरी रात अल्लाह तेरे लिए तौबा का दरवाज़ा और तेरे लिए मग़फ़िरत का दरवाज़ा खोल रखा है। तो तौबा कर, आ उसकी बारगाह में तो आ जा। या अय्युहल इंसान मा गर्रका, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, तुझे तू करीम वाले रब से भागता है, आज तुझे पुकारता हूँ, आ जा, वापस आ जा। तो इस शब कद्र में जब कोई एक बंदा शब कद्र में इबादत करता है तो 83 बरस 4 महीने का उसे 83 बरस 4 महीने का उसे सवाब मिलेगा। ये थी शब कद्र की फजीलत। अब उसकी नवाफिल ये है कि उस रात में आप कोई भी नमाज़ पढ़ें, 12 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 2 रकात। सबसे बेहतरीन नमाज ये है कि आप क़ज़ाए उम्री पढ़ें और सलातु तस्बीह पढ़ें और कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें और रब की बारगाह में कहें, मौला इस रमज़ान की वजह से और नबी के वास्ते से, नबी के वसीले से हमारी इस इबादत को, हमारी इस तरावी को कबूल फरमा और हमें हमारी इस मुसीबतों को दूर फरमा दे। और अल्लाह ताला इस शब कद्र के वसीले से हमें इस वबा से महफूज फरमा। और मसाइल नमाज ईद उल फित्र, बहुत सारे लोग परेशान हैं कि ईद की नमाज़ कैसे अदा करें। जो शहरों में उनके लिए वो चाहते हैं कि मदरसों में या घरों में या मैदान में नमाज अदा कर लें। मैं उनसे कहना चाहूँगा, जो जुमा की शराइत है वही ईद उल फित्र की शराइत है। जो जुमा में शर्त पाई जाएगी तो वही ईद उल फित्र में वो शर्त पाए जाना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग शहरों में कहते हैं कि हम घरों में नमाज़ पढ़ेंगे। उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आपके घरों में नमाज हो सकती है, शर्त यह है कि इज़्न आम। ये शर्त अगर पाई जाएगी तो आपके घरों में, आपके मदरसों में नमाज हो जाएगी। वो इज़्न आम क्या है? इज़्न आम यह है कि सबके लिए दरवाज़ा खुला रहे, किसी बस्ती से आए, किसी वक्त किसी बस्ती से आए, कहीं से भी आए, वो नमाज़ पढ़ सकता है, उसे आप रोक नहीं सकते। ऐसा करना आपके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से पाबंदी है कि भीड़ भाड़ नहीं लगा सकते। जब भीड़ भाड़ नहीं लगा सकते तो इज़्न आम नहीं पाया गया। जब इज़्न आम नहीं पाया गया, यानी ये शर्त नहीं पाई गई, तो ये नमाज नहीं पढ़ सकते, आपकी नमाज नहीं होगी। तो अब जब नमाज नहीं होगी तो क्या करें? तो अब यह है कि जो हजरात जुमा की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, जिनको इजाज़त दी गई है, वही ईद की नमाज़ पढ़ें। बाकी हजरात माजूर हैं तो उनके लिए अब ईद की नमाज नहीं है। अब उनके लिए ज़रूरी यह है कि ईद उल फित्र की नमाज़ ख़त्म हो जाने के बाद आप नफल नमाज़ पढ़ें या चाश्त की नमाज़ पढ़ें। औरतें भी नफल नमाज़ पढ़ सकती हैं और चाश्त की नमाज़ पढ़ सकती हैं। नमाज़ पढ़ के रब की बारगाह में तौबा करें और इस्तिग़फ़ार करें और मग़फ़िरत की दुआ करें। अल्लाह ताला इस ईद उल फित्र के सदक़े तुफ़ैल से हमें रिज़्क़ हलाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।